یہ آزاد جموں کشمیر ہے، زمین کی جنت، جو آج اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے بدامنی اور غیر یقینی صورتحال کی لپیٹ میں ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے اور پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کون سا ہاتھ ہے جو انہیں اپنوں سے لڑوا رہا ہے، اگرچہ ان کے دکھوں کا مداوا کرنے والا کوئی نہیں۔ تاہم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے حکومت کے سامنے 38 نکاتی چارٹر پیش قرار دیا ہے۔ اس میں اشرافیہ کی مراعات کا خاتمہ، مہاجرین کے لیے مخصوص 12 نشستوں کی منسوخی اور ہائیڈل پاور پروجیکٹس پر مقامی عوام کا حصہ شامل ہے۔ کاغذ پر یہ سب مطالبات عوامی دکھائی دیتے ہیں، مگر جب ان کا نتیجہ پہیہ جام، ہڑتالوں اور خون ریزی کی شکل میں نکلتا ہے تو سوال یہ جنم لیتا ہے کہ یہ احتجاج عوام کی فلاح کے لیے ہے یا کسی اور کے مفاد کے لیے۔ آخر وہ کون ہے جو کشمیر کے لوگوں کو انہی کے املاک تباہ کرنے، گاڑیاں جلانے، دست و گریبان ہونے پر مجبور کر رہا ہے؟ آج کشمیر کے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ جموں کشمیر کے مقبوضہ حصے میں جو فورسز تعینات کی جاتی ہیں وہ دلی اور بھارت کے مختلف شہروں سے لائی جاتی ہیں، تاکہ مقامی عوام پر ظلم و ستم کیا جا سکے، ان کی آواز دبائی جا سکے اور انہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا جا سکے۔ لیکن آزاد کشمیر میں جو بھی پولیس یا سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں وہ خود اسی خطے کے کشمیری ہیں، جو اپنی ہی دھرتی اور اپنے ہی لوگوں کے تحفظ کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو پھر اپنے ہی لوگوں پر یہ تشدد کیوں؟ 1 اکتوبر کو تشدد بھڑکا اور 3 پولیس افسران کانسٹیبل خورشید، کانسٹیبل جمیل اور کانسٹیبل طاہر رفیع شہید کر دیے گئے۔ یہ وہی جوان تھے جو نہ صرف کشمیری تھے بلکہ اسی زمین کے فرزند تھے۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسے مظاہرے دراصل عوام کے حقوق کے لیے نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے اندر انتشار پھیلانے، کشمیری عوام کو آپس میں لڑانے اور ان کی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کا ہتھ کنڈا ہے۔ کچھ کشمیری لوگوں کا خیال ہے کہ یہ احتجاج ایسے وقت میں شدت اختیار کر رہے ہیں جب لداخ میں بھارتی حکومت کے خلاف مظاہرے تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ شاید بھارتی حکومت دنیا کی نظر ہٹانا چاہتی ہے، اسی لیے آزاد کشمیر میں ہلکی سی چنگاری کو شعلہ بنایا جا رہا ہے تاکہ عالمی توجہ لداخ سے ہٹ کر آزاد کشمیر پر مرکوز ہو جائے۔ یہ وہی پرانی حکمت عملی ہے، اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے دوسروں کے گھر میں آگ لگاؤ۔ آزاد کشمیر کے عوام انصاف چاہتے ہیں، سہولتیں چاہتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر انہیں امن چاہیے۔ یہ امن صرف مکالمے اور اصلاحات سے آ سکتا ہے، نہ کہ دشمن کی سازشوں سے جن کا مقصد صرف انتشار پھیلانا ہے۔ کشمیری عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو کھیل رچایا جا رہا ہے وہ ان کے حق میں نہیں بلکہ ان کے خلاف ہے۔ آزاد کشمیر میں پھیلایا گیا انتشار بھارت کے مذموم عزائم کا شاخسانہ ہو سکتا ہے، تاہم اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم دشمن کی اس چال کو پہچان سکیں گے یا پھر اپنے ہی ہاتھوں اپنی سرزمین کو کمزور کرتے چلے جائیں گے۔